کو اللہ نے اونچا درجہ دیا کہ اس امت کو اللہ نے رسول اونچا دیا. آپ کی نبوت ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے. جنات، انسان، پرندے، درندے، درخت، پتھر، پہاڑ ایک سفر میں ہیں. ایک بدو سامنے آیا. آپ نے فرمایا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو کہتا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا. آپ نے درخت کو اشارہ کیا فَأَقْبَلَتِ الشَّجَرَةُ تَخِضُّ الْأَرْضَ خَضًّا. درخت دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا. آپ نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ درخت کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک بدو آتا ہے. آپ فرماتے ہیں تو میرے پر ایمان لاتا ہے؟ کہنے لگا ایمان تو لاؤں گا لیکن یہ درخت گواہی دے تو لاؤں گا. کھجور کا درخت کھڑا تھا. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا. کھجور کی ایک شاخ اپنی جگہ سے ٹوٹی اور تنے کے ساتھ اترتی نیچے آئی اور دوڑتی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی. 3 دفعہ اس نے گواہی دی اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا واپس چلی جا. وہ شاخ اسی طرح ٹوٹی ہوئی شاخ اسی طرح دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور کھجور پہ چڑھتی ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاتی ہے. میرے بھائیوں، ایسے عظیم نبی کے طریقے کو کہتا ہے سنت ہے عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے. ارے آسمان ٹوٹ جانے سے اللہ کی قسم ایک سنت کی بے عزتی اور ایک سنت کو ہلکا سمجھنا آسمان کے توڑ دینے سے زیادہ شدید ہے. اللہ کی قسم ہمارے اندر سے ایمان کا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے. ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو دنیا کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اس کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے. اتنے بڑے نبی کی امت بن کے میرے بھائیوں آج باطل کے پیچھے دوڑے. اتنے بڑے نبی کی امت بن کے آج یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے تو میرے بھائیوں اس نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تنگ کر دیا اور پریشان کر دیا. ہر پیر اور جمعرات کو عمل جا رہا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اتنے عالمگیر نبوت، درخت بھی گواہی دے رہے ہیں، پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں. خندق کے موقع پر شمال کی ہوا جنوب کی ہوا کے پاس جاتی ہے، کہتی آؤ رسول اللہ کی مدد کریں. ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی مدد کے لیے اور جانور چل رہے ہیں آپ کی نبوت کو پہچان کر. آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں. ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرْ فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرْ. آپ کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا. آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بلبلا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے. اتنے میں اس کا مالک بھی دوڑتا ہوا پیچھے سے آیا. یا رسول اللہ اس اونٹ کو تو میں تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ فرمایا یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا یہ یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے مالک کے گھر میں پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا. جب میں جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا رہا، لکڑی لاد کے لاتا، پانی لاد کے لاتا، بوجھ اٹھا کے لاتا، یہاں تک کہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں. اب جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. آپ میری جان بچائیے، آپ میری جان بچائیے. تو بھائی ارے میرے صحابی یہ اونٹ مجھے دے دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان، آپ کے لیے کیا؟ آپ نے اسے اونٹ کو کہا اے اونٹ جا چلا جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے. فرغا رغوتن، اونٹ نے آواز نکالی. آپ نے فرمایا آمین. ثم رغا رغوتن، پھر اس اونٹ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی. آپ نے فرمایا آمین. ثم رغا رغوتن، پھر اس اونٹ نے آواز نکالی. آپ نے فرمایا آمین. ثم رغا رغوتن، پھر اس نے چوتھی دفعہ آواز نکالی. اس پر آپ رونے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟
فرمایا پہلی دفعہ اونٹ میرے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ آپ کو بھی ایسے ہی امن دے دے جیسے آج آپ نے مجھے امن دے دیا۔ اور دوسری مرتبہ اس نے دعا کی، اللہ آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، میں نے آمین کہا۔ تیسری دفعہ اس نے دعا کی، اللہ آپ کی امت کو کسی ظالم سے ہلاک نہ کرے، میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ چوتھی دفعہ اس نے دعا کی، اللہ آپ کی امت میں توڑ پیدا نہ کرے، اور یہ دعا میری بھی آسمان پر سنی نہیں گئی تھی، اس پر میں رونے لگ گیا۔ جن کی نبوت اتنی عالمی ہو، آپ مدینے سے باہر نکلے، ایک ہرنی بندھی ہوئی کھڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، آواز کہاں سے آ رہی؟ بس سامنے آدمی تو کوئی ہے نہیں۔ یا رسول اللہ، درد بھری آواز۔ آپ نے پھر آگے ہو کے دیکھا، کوئی نہیں۔ تیسری مرتبہ یا رسول اللہ۔ اب جو دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی ہے، بندھی ہوئی کھڑی ہے۔ اب ہمیں کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آپ نے کہا اگر تو نہ آئی تو پھر ان کا پھر مجھے وہ عذاب ہو جو ٹیکس لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو جو تاوان لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کی رسی کو چھوڑ دی اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ ہرنی چھلانگیں مارتی ہوئی حرہ کی پہاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ آپ کھڑے رہے، تھوڑی دیر گزری تو ہرنی دوڑتی ہوئی واپس آ رہی، گردن کو آگے کیا، آپ نے باندھ دیا اسے۔ بکری کو، ہرنی کو پتا ہے کہ چھری چلنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کہتا ہے اگر میں نبی کے طریقے پر دکان کروں گا تو میری تو دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ ارے بدبخت، تیرے سے تو وہ ہرنی اچھی ہے کہ جو جان قربان کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ میں مر جاؤں نبی کے فرمان پر۔ لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے ہماری تجارت اسلام پہ نہیں چل سکتی، افسر کہتا ہے میرا محکمہ حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی، وزیر کہتا ہے میری وزارت حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی۔ ارے میرے بھائی، موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری وزارت کو بھی لے جائے گی، اور موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری تجارت کو بھی لے جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ میرے موت کا پنجہ تمہاری گردن میں آ کے رہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ جب موت پنجے گاڑے گی تو دیکھے گا کہ سارے تعویذ ٹونے بیکار ہو کے رہ جائیں۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے بادشاہ، بلاؤ اپنی فوجوں کو تیری جان بچا سکیں۔ اے وزیر صاحب بلا، اے تاجر صاحب بلاؤ، اے ڈاکٹر صاحب بلاؤ، ساری کائنات کے انسانوں کو بلاؤ اور میری موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ نہیں، میرا امر اتر چکا ہے اور تجھے اب اٹھایا جائے گا، تیری خوشی کے ساتھ یا تیری غمی کے ساتھ اب تجھے اٹھا کے کھینچا جائے گا۔ اخرجوا انفسکم، جان نکالو اب۔ فرشتوں کے ضربیں اور فرشتوں کے کوڑے اور فرشتوں کے گرز میرے بھائیوں نظر نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کی سچی خبریں ہیں۔ آج امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہو کر چل رہی۔ ہم سے تو ہرنی اچھی تھی جو جان قربان کرنے کے لیے آ گئی۔ اتنے میں وہ صحابی آیا، آپ نے عرض کیا بھائی میری ایک درخواست مانو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نفدیک بامہاتنا وآبائنا، ہم پر آپ کے ماں باپ قربان۔ آپ درخواست، آپ امر فرمائیے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ ہرنی مجھے دے دو۔ ہم نے کہا آپ پر قربان، آپ لے لیجیے۔ آپ نے ہرنی کو لیا، گردن سے رستہ نکالا، کچا چلی جا اپنے بچوں کے پاس، تو آزاد ہے۔ ہرنی بھاگتے ہی جا رہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، اس حدیث پر ہرنی کو تو اعتبار ہے، لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے میں سچ بولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میں صحیح تولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میرا کانٹا صحیح تولے گا تو مجھے بچت نہیں ہوگی۔ سچ پر ہرنی کو تو یقین ہے۔ قرطبہ کے شہر میں ایک تاجر
اپنے کانٹے کو توڑ رہا ہے. دوسرا کہتا ہے کیا ہوا, خراب ہے کیا, صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ غلط ہوتا تو میں اپنی ساری دکان کو آگ لگا دیتا. تو انہوں نے کہا توڑ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے آج میرا پڑوسی مر رہا تھا اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. اسے کہہ رہے ہیں تلقین ہو رہی ہے, کلمے کی تلقین ہو رہی. وہ کہتا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. ارے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ وہ کہتا میرے ترازو کا کانٹا میرے حلق میں اتر چکا ہے, مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. میرے بھائی تیرا ترازو آج 4 پیسے تو بچائے گا لیکن تیرے کلمے کو اٹھا کے لے جائے گا اور تجھے ایمان سے خارج کر کے جہنم میں جا کے پھینکے گا. یا تو کلمے کو بچا لے یا اپنے 4 پیسوں کو بچا لے, ایک طرف تجھے آنا پڑے. اما الدنیا و اما الاخرہ, من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الاخرہ اضر بدنیاہ فلیوفر ما یبقى علی ما یفنی. سن لو اے میری امت, اگر دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت کو برباد کرو گے, اور اگر آخرت سے محبت کرو گے تو دنیا کا نقصان کرو گے. میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں, دنیا کا نقصان برداشت کر لینا, آخرت کا نقصان مت برداشت کرنا.